ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے مجاہدہ۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کو مقصد زندگی بنا کر، اللہ کی رضا کو مقصد زندگی بنا کر تن من دھن کی قربانی دینا، اور ہر ایک سانس میں یہ کہنا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرے شب و روز، میرے لیل و نہار، تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو جو عبادت مطلوب ہے وہ مجاہدے کے سطح کی عبادت مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین کو جو اطاعت مطلوب ہے وہ مجاہدے کی سطح کی اطاعت مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین کو جو تقوی مطلوب ہے وہ مجاہدے کا سطح کا تقوی مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین کو دین سے ہلکا پھلکا تعلق یہ منظور نہیں، دین میں اور اس کی عبادتوں میں کمزور رشتہ یہ رب العالمین کو منظور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو اگر کوئی چیز منظور ہے وہ ہے مجاہدے کی سطح کی عبادت کرنا، اپنے آپ کو عبادتوں میں تھکا دینا، جس طرح آج ہم نے اس مہینے میں ہر عبادت کو مجاہدے کے سطح پر کر دکھایا۔ ہم نے مجاہدے کے سطح پر کر دکھایا کہ ہم روزہ رکھ رہے تھے، اتنی گرمی میں بھی ہم نے روزہ رکھا لیکن کبھی اپنے حلق کو پانی سے نہیں بھگویا۔ کیوں؟ یہ مجاہدہ، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ ایسی عبادتوں کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، ایسی عبادتوں کو کرنا چاہیے۔ تاریخ کی ہستیاں جو ہمارے انبیاء اکرام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام گزرے ہیں، ان کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو ان کی زندگی سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم انسانوں سے، مجھ سے، آپ سے، تمام انسانوں سے علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، اے انسان دیکھ تو صحیح تو کن لوگوں کے راستے پر چل رہا ہے۔ اے انسان تو دیکھ تو صحیح کن لوگوں کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو خود کو تھکانا پڑا تھا۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو رونا پڑا۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے آپ کو نار نمرود کے سامنے پیش کرنا پڑا تھا۔ جس راستے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے خود کو لٹا دینا پڑا۔ جس راستے میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو مصر کے بازار میں چند درہموں میں بکنا پڑا تھا۔ جس راستے میں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو لکڑی کی طرح چیر دیا گیا تھا۔ جس راستے میں حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کر دیا گیا۔ جس راستے میں حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی اذیتوں سے دوچار کرنا پڑا، اور جس راستے میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی گریہ وزاری کرنی پڑی تھی، اور جس راستے میں میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سانس کو بڑی اذیتوں سے گزرنا پڑا تھا، اس راستے پر میں اور آپ چل رہے ہیں۔ اس راستے پر ہمارا اور آپ کا گزارا ہو رہا ہے، لیکن ہماری حالت کیسی ہے اور ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کی حالت کیسی ہے؟ انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام 950 سال تک اللہ رب العالمین کی دعوت دیتے رہے۔ بے شمار انبیاء کرام ہیں جن کی زندگیوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اس دین کے خاطر، اس مقصد کے خاطر کتنی محنت کی، کتنا اپنے آپ کو تھکایا۔ صحابہ کی زندگیوں کو بھی اگر آپ پڑھیں گے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تمام لوگوں کی زندگیوں کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں، لیکن جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ راستہ ہم سے مجاہدہ چاہتا ہے، اپنے آپ کی قربانی چاہتا ہے۔ جس طرح آج ہم نے اس رمضان کے مہینے میں قربانی پیش کی تھی، بہت سارے قربانیاں ہم نے اس مہینے میں پیش کی، تو یہ مجاہدہ مجھ سے اور آپ سے ویسے ہی قربانی چاہتا ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر چلنا چاہتے ہیں تو یہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، یہ پھولوں کا راستہ نہیں، یہ وہ راستہ ہے جہاں ہمیں قدم قدم پر کانٹوں سے گزرنا پڑے گا، اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈالنا پڑے گا، اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنا پڑے گا، اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈالنا ہی پڑے گا اگر اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جنت کو اللہ رب العالمین نے ناگوار باتوں سے گھیر دیا ہے، ناگوار باتوں سے گھیر دیا ہے، اور جہنم کو اللہ رب العالمین نے خواہشات سے گھیر دیا ہے۔ لیکن آپ لوگ اب سوچ کر دیکھیں کہ ہم اپنی خواہشات کو، اچھی بری جو کچھ بھی خواہشات ہے اس کو تمام کرتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن جنت کو رب العالمین نے جیسے بنا کر رکھا ہے ہمیں اور آپ کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے ہم ایک خواہش کو بھی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے،
تو ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو بھی کرنے کے لیے ہر قسم کی محنت کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، گھر والوں کو دھوکہ دینا ہے، جو کچھ کرنا ہے ہم کر لیتے ہیں، لیکن اپنی خواہش کو قربان نہیں کرتے۔ محترم بھائیو، یہ راستہ ہمیں اور آپ کو قربانی چاہتا ہے، ہر قدم پر ہمیں قربانی دینا ہے۔ یہ قدم قدم بلائے یہ سواد کوئی جانا، یہ قدم قدم بلائے یہ سواد کوئی جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ وہ یہیں سے لوٹ جانا چاہیے کہ جن کو اپنی زندگی پیاری ہے تو اس دنیا سے وہ اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے۔ مسلمان ہونا بہت آسان نہیں ہے، مسلمان ہونا ہمیں بہت بڑا امتحان کا دعوت دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جس کلمے کو ہم ماننے والے ہیں، اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑے مقاصد ہے۔ اس میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینا پڑے گا۔ تو محترم بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو جو سبق دیتا وہ ہے، سب سے پہلے صبر کا سبق دیتا ہے، سب سے پہلے صبر کا سبق دیتا ہے، اور اس کے بعد حوصلہ افزائی کا سبق دیتا ہے، اور اس کے بعد اپنی انا کو کچلنے کا سبق دیتا ہے، اور اس کے بعد اپنی خواہشات کو رد کرنا، اپنے خواہشات کو ٹھٹکارنے کا سبق دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو اپنے نفس امارہ سے لڑنے کا سبق دیتا ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو اس مہینے کے ذریعے سے لے کر جائیں گے اور اس مہینے سے اس تمام صفات کو اپنے اندر لائیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی، ہم اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہوں گے۔ محترم بھائیوں، تیسری بات ہے مسجد کے تعلق سے، ہم اور آپ جہاں جمع ہوئے ہیں، یہاں ہمارا جمع ہونا ایک نسبت کی وجہ سے ہے۔ ہم اور آپ اس مسجد کے وجہ سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے گھر ہیں، اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے گھر ہیں۔ جس طرح آج ہم اس مہینے کے اندر ان مسجدوں کو اپنے آپ کو حاضری کر کر مسجدوں کو سجا رہے ہیں، مسجدوں کے رونق کو بڑھا رہے ہیں، کیا اس مہینے کے بعد بھی ہم ان کو ویران کر دیں گے؟ ان قلعوں کو ویران کر دیں گے؟ کیا یہ مسجدیں صرف اسی لیے بنائی گئی کہ رمضان کے مہینے میں آ کر عبادت کیے جائیں اور باقی مہینوں میں چھوڑ دیے جائیں؟ محترم بھائیوں، مسجدوں کے بہت بڑے مقاصد ہیں۔ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے کہ 5 وقت آئے نماز پڑھ کر چلے جائیں، ایسی بات نہیں۔ ہاں، اصل یہی چیز ہے کہ مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار کام کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم کرتے ہیں۔ مسجدیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے شمار مسائل تھے، لوگوں کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کھانا پینا نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا چیز بناتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اسی جگہ سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے، یہاں سے تمام لوگوں کا دیکھ بھال کیا جا سکتا ہے۔ محترم بھائیوں، مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دارالقضاء تھی، دارالقضاء اور دارالافتاء تھی، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، لوگوں کو فتوے دیا کرتے تھے۔ لیکن آج یہ ان مساجد سے بھی ایسے کام ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے درمیان کوئی جھگڑے فیصلے ہونا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان مسجدوں کی طرف رخ کریں، اپنے آپ کو مسجدوں کو لائیں اور لا کر اپنے فیصلوں کو، اپنے جو جھگڑے ہو رہے ہیں، امام صاحب کے پاس رکھنے کی کوشش کریں۔ امام صاحب کے پاس رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے دین کے خاطر اپنے فیصلے دینے کی کوشش کریں گے۔ مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی دنیا کا سب سے پہلا اسکول تھا، اسلامی دنیا کا سب سے پہلا کالج تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی دنیا کے سب سے پہلے ٹیچر تھے، استاد تھے، مدرس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے، ٹریننگ دیا کرتے تھے، اور اصحاب صفہ جن کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تعلیم حاصل کیا کرتے۔ آج ہمارے مسجدوں کی کیا حالت ہم نے بنا رکھی ہے؟ ہمارے بچوں کو ہم اب مکتب میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، ہمارے بچوں کو مکتب میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، انہیں تعلیم نہیں دیتے، نوجوانوں کو مسجد سے جوڑا نہیں جا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اس محلے میں 2-3-4 مساجد جس میں یہ مسجد بھی ہے، اس مقصد میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی کے لیے جو کچھ بھی کام کرنا پڑے اللہ ہم سے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، اگر آپ اپنے بچوں کو مکتب کے لیے نہیں بھیجیں گے تو ان کے پاس اصول ثلاثہ کا جو تعلیم ہے، رب کی معرفت نہیں ہوگی، دین کی معرفت نہیں ہوگی، نبی کی معرفت نہیں ہوگی۔ اگر یہ چیز بھی ایک نوجوان نہیں جانتا ہے، کسی بھی نوجوان کو آج اٹھا کر کھڑا کر پوچھا جائے
نبی کون ہے، نبی کے حقوق کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں بتا پائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑیں، نوجوانوں کو مسجدوں سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ایسے مساجد کی کمی پائی جاتی ہے جن مساجد میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہو۔ آج کا دور کا مفتی یہ فتویٰ دیتا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں آ سکتی، وہ ناپاک ہوتی ہے۔ وہ ناپاکی کا بھی ایک حد ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے تو اس کو مسجد میں آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد پیچھے سیدھا پلٹ کر بیٹھ جایا کرتے اور صحابہ سے کہتے اے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، جب تک چادر اوڑھنے والی باہر نہیں چلی جاتی جب تک تم نہیں جائیں گے۔ جب صحابیات آئی تھی اسی لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا تھا، اگر نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منع کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کے رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز کو ہلکا کر لیتے، کم کر لیا کرتے تھے۔ جب بچے اور خواتین آئی تھی تو اسی لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں کو ہلکا کیا تھا۔ تو محترم بھائیو، خواتین کو مسجدوں میں آنا چاہیے۔ آنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں، وہ دور ہو جائیں گے، گھروں کا ماحول سدھر جائے گا، گھر صحیح معنوں میں گھر کہلائے گا۔ اگر آج خواتین نہیں آ رہی ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے کہ شوہر کے کیا حقوق پائے جاتے ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں وہ نہیں جانتی ہے۔ اگر وہ آئیں گی، امام صاحب کے خطبے سنیں گی، درس و تدریس سنیں گی تو ان کو یہ تعلیم حاصل ہوگی اور ان کا گھر کا ماحول بھی بن جائے گا۔ آج مسجدوں کی کمی ہے تو ایسے مساجد کی کمی ہے جس میں صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دیا جاتا ہو اور شام میں قرآن کی تفسیر دی جاتی ہو، ایسے مساجد کی کمی پائی جاتی ہے۔ بے شمار مساجد اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جس میں قرآن رکھتے ہوئے کسی اور کا کلام پڑھایا جاتا ہے، جس میں قرآن رکھتے ہوئے کسی اور کے فضائل کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ یہ کوشش کریں ان مساجد کو جانے کی جن مساجدوں میں صبح میں حدیث کا درس دیا جاتا ہو اور شام میں قرآن کی تفسیر کا علم آپ کو دیا جاتا ہو۔ اس 5 منٹوں میں آپ کو بہت سارا علم حاصل ہوگا، اس کے ذریعے سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کے گھروں کی حالت بھی سدھر جائے گی۔ بس میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی باتیں یہاں رکھی گئی، اللہ تعالیٰ ان تمام پر ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے تلاوت کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے قیام کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہم اس مہینے کے اندر تجھے راضی کرنے کے لیے عبادتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ جو تیرے بندے اور بندیوں نے اعتکاف کیا، اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی انہوں نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی عمرہ کے لیے تیرے گھر کا زیارت کی، اللہ تعالیٰ ان کے عمرے کو قبول فرما، ان کے دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ دین اسلام کی مدد فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی دعوت دین کے خاطر کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے راستوں کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم جس طرح اس مہینے کے اندر مسجدوں کو آ کر نمازیں پڑھ رہے تھے، اسی طرح ہم تمام امت مسلمہ کو رمضان کے بعد بھی ایسے ہی نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔